مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه الدروس وأن يسهل علينا هذه العلوم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 62، سبق نمبر 62 آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 4061 سے 4068 تک ہیں۔ حسب معمول جو فوکس ہے وہ ترجمہ پر ہوگا، قبل وضاحت الفاظ کی حسب ضرورت وضاحت ہوگی، اور احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی اللہ کی توفیق سے کی جائے گی۔ تو آتے ہیں آج کے اس درس کے حوالے سے براہ راست احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کون سی پہلی حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہے کتاب الجہاد کے سلسلے میں، اور باب مال الفی، مال فے کے ضمن میں جو حدیث ذکر ہوئی ہے، جیسا کہ گزشتہ سبق سے بھی یہ بات آیاں تھی، مال غنیمت اور مال فے کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اور وعن ہو 4061 کی حدیث، وعن ہو سابقہ حدیث کے راوی ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں، یعنی مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالی عنہ۔ مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں قرأ عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہ ساری آیت جو سورہ التوبہ میں ہے، حتی بلغا یہاں تک کہ آپ پہنچے علیم حکیم کے الفاظ تک۔ فقالا تو فرمایا، کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہذہ لہؤلاء، یہ صدقات یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا ہے، یعنی وہ 8 مصارف جو زکوٰۃ کے ہیں۔ ثم قرأ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور یہ جان رکھو کہ بے شک جو بھی تم کوئی چیز کفار کے مقابلے میں غنیمت کے مال کی صورت میں حاصل کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے۔ اور آگے پوری آیت انہوں نے پڑھی یہاں تک حتی بلغ وابن السبیل، وابن السبیل تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، اور پھر فرمایا ثم قال هذه لهؤلاء، یہ مال غنیمت جو ہے یہ ان افراد یا ہستیوں کے لیے ہے جن کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہوا ہے۔ هذه لهؤلاء یعنی للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ ثم قرأ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى حتی بلغ للفقراء، جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو مال عطا فرمایا، من اہل القرى، مشرکین کی بستیوں میں سے، مال فے مراد ہے، حتی بلغ، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے آپ للفقراء کے الفاظ تک پہنچے۔ ثم قرأ، پھر بعد کی والی آیت بھی انہوں نے پڑھ ڈالی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، آخر تک۔
وہ لوگ جو کہ ان کے بعد پھر آئے۔ ثم قال، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، حاذہ استوعبت المسلمین عامۃً، یہ جو آیت ہے یہ تمام عام مسلمانوں کو شامل ہے حکم میں۔ قال ان عشت، اور اگر میں زندہ رہا، فلا یاتین الراعیہ، یہ داعیہ نہیں ہے بلکہ الراعیہ ہے، اس کو صحیح کر لو۔ فلا یاتین الراعیہ، تو ضرور ضرور آئے گا چرواہے کو بھی، وہوا بسرو ہمیرا، جو کہ اس حال میں کہ وہ سرو ہمیر میں مقیم ہوگا، اقامت پذیر ہوگا، ٹھہرا ہوگا وہ چرواہا، تو ضرور اس کے پاس بھی آئے گا کیا، اس کا حصہ اس میں سے، نصیبہ منہا، ہم اس کو دیں گے اس میں سے حصہ اس کا جو مقرر ہے، لم یا رقفیہ جبین ہو، جس کے حصول میں اسے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ رواہ فی شرح سنہ، امام موصوف رحمہ اللہ یعنی محی السنہ رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث تقریباً ہم نے سابقہ درس کے آخر میں بھی کل رشتہ یہ پڑھی تھی، تو میں نے اس کو ریوائز ریپیٹ کیا ہے فائدے کے لیے۔ تو فائدہ اس میں ایک تو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات فرمانے کی جو انہوں نے آیات پڑھی اور اس میں سے اس کے فوائد اخذ کیے، مسائل و احکام کا اخراج کیا، تو ان کی غرض یہ تھی کہ مال فے میں سے خمس کا نکالنا واجب نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لفظ سرو و حمیر، سرو و حمیر، حمیر جو ہے یمن میں ایک شہر کا نام ہے، جو کہ ایک ضلع بھی ہے، جیسے ہمارے یہاں ضلع ہوتے ہیں مضافات مقاطع، اور سرو حمیر کے ضلع ہی میں سے ایک گاؤں ہے۔ سرو جو ہے، حمیر جو ہے یہ شہر کا نام ہے یعنی ضلع بڑا، اور سرو جو ہے اس ضلع یعنی ضلع حمیر کے ضلع کا ایک گاؤں ہے۔ حدیث میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کمال انصاف کا ذکر ہوا ہے۔ آپ کس حد تک محتاط اور حساس تھے، فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو حصہ بنتا ہے، ایک راعی جو چرواہا ہے، وہ بھی اگر سرو حمیر یعنی یمن ملک میں ہے، موجود ہے، تو اس کو بھی اس کے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اور اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ ایسا خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہاں تو آج کل کے خلفاء جو بیچارے غریبوں کا مال اور خون جو ہے وہ چوستے پیتے ہیں اور اس پر اپنی عیاشی کرتے ہیں۔ وان ہو 4062، 4062 نیکسٹ حدیث، جو کہ مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، کانا فی محتج بی عمر، کہ اس بارے میں جو یعنی اس مسئلے میں جو دلیل لی یا استدلال کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جو اوپر بھی بات گزری ہے، اس سلسلے میں مزید وضاحت ہے مال فے کے بارے میں۔ انکالا، ہاں جی، کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کرتے ہوئے اس بات سے، اور وہ انہوں نے حوالہ دیا آگے اس بات کا کہ کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث صفایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 طرح کا جو مال تھا وہ مخصوص تھا، یعنی 3 جو جگہیں تھیں یا مقامات، وہاں سے حاصل ہونے والا جو مال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، 3 طرح کا تھا، ثلاث صفایا، 3 طرح کے مقامات کے لیے جو 3 طرح کے مختلف مقامات سے جو مال حاصل ہوتا تھا۔ ایک بنو النذیر، بنو نذیر جو کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہ یہودیوں کا بہت پاورفل قبیلہ تھا جو مدینہ کے مضافات میں یعنی باہر مقیم تھا۔ وخیبر وفدکو، اور خیبر کا جو خیبر کی زمینوں کا مال کہ یا جو بھی اناج یا کھجور وغیرہ آتی، وفدکو، اور فدق، باغ فدق، یہ بھی خیبر کا ایک بڑا معروف باغ تھا۔
اس کا بھی خاصا ذکر آتا ہے۔ جو 3 طرح کے جو یہ مقامات تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال مخصوص تھا کہ آپ اس سے آپ بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ اما بنو النضیر، تو جہاں تک بنو النضیر قبیلے اور ان کے سے ہتھیائے گئے مال فے کا ذکر ہے، تو فقانت حبسن لنوائبہ، تو وہ جو مال تھا بنو نذیر سے حاصل کیا گیا، وہ حبسن لنوائبہ، وہ آپ کی جو ضروریات ہیں، نوائب، نائب کی جمع نوائب، آپ کی ضروریات جو بنیادی زندگی کی ضروریات ہیں، اس کے لیے وہ مختص تھا، بنو نذیر سے حاصل کیا ہوا مال، مال فی جو ہے۔ وَأَمَّا فَدَقُوا فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، اور جو فدق باغ کا جو آمدنی تھی یا پیداوار تھی، حبسن لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وہ وقف کی گئی تھی مسافروں کے لیے، لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، یا خاص کی گئی تھی حبسن۔ وَأَمَّا خیبر، اور جہاں تک خاص خیبر جو قصبہ تھا یا قبیلہ یا اس وقت جو بھی اس کی شکل صورت تھی، بہت بڑا قبیلہ یا اسے کہتے ہیں قصبہ، تو خیبر کا جو مقام تھا اس میں جو حاصل ہونے والی جو تھی پیداوار یا کھجور وغیرہ یا اناج، فجزأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اجزاء، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں منقسم کیا ہوا تھا۔ جزعین بین المسلمین، 2 حصے جو ہیں ان میں سے وہ عام مسلمانوں کے درمیان آپ تقسیم کر دیتے، وجزءا نفقۃ لأہلہ، اور ایک حصہ تیسرا جو ہے وہ اس سے حاصل ہونے والا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے خرچ اخراجات کے لیے وہ مخصوص کیا ہوا تھا۔ اما فضل ان نفقت اہلہ، تو جو بھی آپ کے گھر والوں کے جو خرچ اخراجات ہیں اس سے بچ جاتا، جعلہ بین فقراء المہاجرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بانٹ دیتے مہاجرین فقراء کے درمیان، وہ مہاجرین جو فقراء ہوتے تھے، ضرورت مند، تنگ دست، ان کے درمیان وہ بانٹ دیتے۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ 462 حدیث، حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں زہری مدلس اور عنان ہے، لہذا حدیث یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، لیکن اس میں جو ذکر ہوا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ حدیث میں عزیز طلبہ الفاظ فقانت حبسن لنوائبہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ الفاظ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ وہ زمین بنو نذیر کی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے مختص تھی، خاص تھی، فقانت حبسن لنوائبہ۔ ثلاث و صفایا، جیسے ذکر ہوا ہے، ثلاث و صفایا، 3 مقامات سے حاصل ہونے والی، 3 مختلف قسم کے مقامات سے حاصل ہونے والے جو اموال تھے، مال۔ صفایا صفیہ کی جمع ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے امام اپنے لیے کوئی چیز چھانٹ کر لے لے، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کوئی چیز امام کو اختیار ہے کہ وہ اس سے لے لے، یہ ہے صفیہ، اور اس کی جمع صفایا۔ فدق جو ہے، فدق خیبر کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی، اور اس کی آدھی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، یعنی یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، جیسے پہلے حدیثوں میں گزرا ہے کہ اہل یہود نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں ہماری زمینوں پر رہنے دیجئے، اور اس کی کل آمدنی یا پیداوار جو ہے اس سے آپ کو ہم آدھا دے دیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کو اس زمین پر جو کہ اب اللہ اس کے رسول اور عام مسلمانوں کی ہے، اصل میں ملکیت ہے، ہم اپنے طور پر آپ کو آپ پر احسان کرتے ہوئے آپ کو جب تک چاہیں آپ کو دے دیں گے، اور جب چاہیں گے ہم آپ سے یہ واپس لے لیں گے، اور آپ اس آدھی پیداوار پر ہم سے آپ نے یہ معاملہ ان کے ساتھ طے کر لیا تھا۔ تو اس میں باغ فدق بھی تھا، اور خیبر کے بہت سارے اپنا تھے جہاں یہودی آباد تھے، ان کے مختلف قبیلے تھے اور گاؤں تھے، اور جہاں
جہاں بھی لڑائی ہوئی، یعنی عنواتاً جس کو فتح کیا لڑائی کے ساتھ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بنایا، اور جہاں وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور بغیر لڑائی کے انہوں نے اپنی جاگیریں اور مال حوالے کر دیے، شکست تسلیم کر لی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے کے طور پر اس مال کو حاصل کیا۔ اچھا جی، آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس تیسری فصل آ گئی اس باب کی مال فے کے سلسلے میں۔ عن المغیرہ تھے، مغیرہ سے یہ حدیث جو ہے وہ مغیرہ بن مقسم ہے، یہ مغیرہ بن شعبہ نہیں ہے۔ مغیرہ بن شعبہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن یہ عن المغیرہ، یہ مغیرہ ہیں، مغیرہ بن مقسم، قال ان سے یہ روایت ہے رحمہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ان عمر بن عبد العزیز جمع بنی مروان حین استخلفا، کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اکٹھا کیا بنو مروان کو، حین استخلفا جس وقت کے انہیں خلیفہ بنایا گیا، یا جس وقت وہ خلیفہ بنے، کون؟ عمر بن عبد العزیز۔ انہوں نے مروان کے یعنی جتنے بھی وہ سرکاری اپنا جو شاہی افراد تھے، رائل فیملی کے خاندان کے، ان کو اکٹھا کیا۔ فقال تو فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فتح، کہ یہ جو فدق باغ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیر استعمال تھا۔ فکان ينفق منها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں اعود الى درسنا من جدید۔ مغیرہ بن مقسم رحمہ اللہ سے یہ حدیث مروی ہے، وعن المغیرتی قال، وہ کہتے ہیں ان عمر بن عبد العزیز، کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جامع بین بنی مروانہ، مروان کے بیٹوں کو جمع کیا، یعنی وہ جو جتنے بھی رائل فیملی کے تھے وہاں ان کے حین استخلف جس وقت کے وہ خلیفہ بنے عمر بن عبد العزیز، ان کو اکٹھا کر لیا۔ فقال تو فرمانے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فدق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغ فدق مخصوص تھا۔ فکان ينفق منها، تو آپ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے۔ وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بنی ہاشم، بنو ہاشم کے چھوٹوں کی ضروریات بھی پوری کرتے، چھوٹے جو لوگ چھوٹی عمر کے تھے۔ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ، اور اسی طرح ان کے جو غیر شادی شدہ خواتین ہوتی تھی، بچیاں، ان کی شادیاں بھی وہ آپ اس سے کرتے تھے۔ وَأَنَّ فاطمہ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں خاتون جنت، انہوں نے یہ سالت و مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان یجعلها لها، کہ یہ اس باغ فدق کو باغ فدق ان کے لیے خاص کر دیں، یعنی ان کو دے دیں۔ آبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ وکانت کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ چلتا رہا، مضال سبیلے، یعنی اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا آپ کی زندگی میں، وہ آپ کی ہی زیر استعمال رہا۔ لما ان ولی ابو بکر، تو پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ بنائے گئے، مقرر کیے گئے، خلیفہ منتخب کیے گئے، عامل فیہا بما عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، اس باغ فدق کے معاملے میں انہوں نے بھی ایسے ہی اپنا طرز عمل رکھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنا اس کو استعمال کیا تھا۔ مضال سبیل ہی، یہاں تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ لما ان ولی عمر بن الخطاب، پھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، عمل فیہ بمثل ما عملا حتى مضال سبیلہ، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اللہ کے پیغمبر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرز عمل کے مطابق اس باغ فدق کو استعمال کیا، اور اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ثم اقتطعها،
مروان ہو۔ اس کے بعد مروان نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا۔ مروان جو تھا، مروان بن حکم بن عاص اموی، اس نے اس باغ فدق کو اپنا اپنا ذاتی جاگیر بنا لی۔ اور ثم سارت عمر ابن عبد العزیز، پھر اب یہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے ہاتھ لگا، یعنی وہ جب خلیفہ بنے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے پاس آ گیا۔ رائی تو امرن، اب یہ عمر بن عبد العزیز جو ہیں یہ مروان کی اولاد کو، بیٹوں کو جمع کر کے یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فرائی تو امرن، کہ میں نے اس معاملے کو اب دیکھا ہے غور سے۔ مناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت فاطمہ تو زہرا سے بھی اس کو روک دیا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیجئے، یعنی اپنے والد محترم سے یہ کہنے لگیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ عام مسلمانوں کا اس میں حق ہے۔ تو یہ عمر بن عبد العزیز اب مروان کے بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں بات، کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بھی اللہ کے رسول نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو میں نے اس معاملے میں دیکھا ہے لیس علی بحق، کہ میرے لیے اس میں کوئی حق نہیں، نہ کوئی اختیار ہے۔ وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي رَدَدتُّهَا عَلَىٰ مَا كَانَتْ، میں تمہیں یہ گواہ بنا کر تمہاری موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے پھیر دیا ہے اس باغ فدق کو اس حالت میں یہ تھا پہلے، یعنی جس معمول میں یہ آ رہا تھا، یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عہد ابی بکر وعلی عہد عمر، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں جیسے انہوں نے اس کو استعمال کیا، سرکاری حق اس کو تصور کر کے، اسی طرح میں نے بھی اس کو وہیں لوٹا دیا ہے۔ ابو داود سے امام ابو داود نے حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے 63 حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جیسا کہ اوپر یہ مغیرہ بن مقسم ہیں، اور یہ مدلس ہیں اور انن ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے اس میں قلت کہ یہ سند منقطع ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن حدیث طلبہ، یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، لیکن حقیقت ایسے ہی تھی حقیقت ایسے ہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ آپ استعمال میں لائے اس کو، باغ فدق کو، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو حق دیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر آپ کے خلفائے راشدین نے بھی اس کو ذاتی ملکیت نہیں بنایا، ذاتی ملکیت بنانے کی کوشش کی ہے تو مروان نے کی ہے، اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز جو ہیں جب وہ آئے رحمہ اللہ، جن کو ہم خلیفہ اپنا خامس کہتے ہیں، پانچواں خلیفہ راشد، تو انہوں نے یہ بات جو ہے یہ واضح کر دی اور اس کو اسی جگہ پر لوٹا دیا۔ 64 آگے حدیث ہے نئی اور یہ ہے نیا چیپٹر آ گیا ہے، اور بڑا ہی اہم ہے یہ چیپٹر، اس اعتبار سے کہ دیگر جو اپنا ابواب ہیں ان کی طرح یہ بھی چیپٹر جو ہے یہ ہماری عملی زندگی سے خاصا تعلق رکھتا ہے، اور لوگ اس بارے میں بھی بڑے سوالات کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ اس کا نام ہے کتاب الصید والذبائح، کہ شکار کرنے اور حلال جانوروں کا ذکر یا بیان اس بارے میں ہے۔ ذبیحہ کی جمع ذبائح، اور صید کہتے ہیں شکار کو۔ یہ چیپٹر ہے اپنا شکار کرنا، اس کے کیا آداب ہیں، اور جو شکار کیا جاتا ہے اس میں جو شکار ہونے والا ہے وہ کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں رہنمائی ہے۔ تو پہلی فصل اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، الفصل الاول، وہ ہے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی بن حاتم جو ہیں، حاتم طائی آپ جانتے ہیں عزیز طلبہ، بڑے معروف تھے اپنی سخاوت میں، اور اس کی قصے کہانیاں بھی ہم سنتے ہیں حاتم طائی کی۔ یہ عیسائی تھے مذہباً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے یہ اپنے قبیلہ طے جو تھا، یہ ریاض کے طرف جائیں نا ہم، خوش اپنے بائی بارڈر ہم جائیں یو اے ای سے بائی روڈ،
تو یہ راستے میں علاقے آتے ہیں ان کے، جہاں ان کے قبائل تھے، طے قبیلہ تھا، بہت ہی پاورفل تھا، بڑی طاقتور تھا، اور یہ لوگ بڑے جنگجو تھے۔ ان کا یہ سردار تھا عدی، نہ حاتم تائی، اور حاتم کا آگے پھر بیٹا ہوا عدی۔ اس حاتم کے سخاوت کے بڑے مشہور ہیں واقعات، اور حقیقتاً یہ بڑا سخی تھا۔ عدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا، یہ لمبا واقعہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے حدیثوں میں کیسے ہوا۔ تو ان کی بہن بھی جو ہے وہ بھی آگے گرفتار ہو کر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حفاظت اور عزت احترام سے، جس طرح کہ بچیوں کی آپ عزت احترام کرتے تھے اس طرح انہیں پہنچایا، اور اس سے متاثر ہوئے وہ بہت۔ ان سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اذا ارسلت کلبک، اب ذرا غور سے سنیے گا، جب آپ چھوڑیں اپنے کتے کو، کتے کو آپ چھوڑیں، فذکر اسم اللہ، تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کر، یعنی شکاری کتا اگر آپ چھوڑ رہے ہیں شکار پر، تو آپ یہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، چلو جی، شکاری کتا دوڑ پڑے شکار پر، این امسک علیہ کا، تو اگر وہ اس کو شکار کو روک لے تیرے لیے، فادرکتہ حیا، تو نے اس کو زندہ پکڑ بھی لیا اس شکار کو، یعنی کتا لے آئے آپ کے پاس وہ شکار زندہ، مرا نہیں ابھی، فذبح ہو، تو اس کو ذبح کر لے، کے لیے وہ حلال ہے۔ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قد قتل، اور اگر تو نے اس کو پایا اس حال میں کہ کتا جو ہے وہ لاتے لاتے آپ کے پاس وقت زیادہ ہو گیا، اور وہ شکار قتل مر گیا، شکار آپ کے پاس آنے سے پہلے، ذبح ہونے سے پہلے مر گیا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، اور کتے نے اس سے کچھ نہ کھایا ہو، کتے نے خود اس سے کچھ نہ کھایا ہو لیکن مر گیا ہے، فَقُلْ ہو، تو اس کو کھا لے، بالکل جائز ہے، اس لیے کہ آپ نے اس پر اللہ کا نام لے کے چھوڑا تھا اس کو۔ وَإِنْ أَكَلَ، اور اگر کتا اس میں سے کھا لے خود کچھ آپ کے پاس لانے سے پہلے پہلے، فَلَا تَأْكُلْ، تو اس کو پھر مت کھا، آپ نہیں کھا سکتے اس میں سے، کھا تو نے تکبیر پڑھ کے اس کو چھوڑا یا بغیر تکبیر کے۔ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، اس لیے کہ اب کتے نے جو کھا لیا اس میں سے، وہ حقیقتاً اس نے وہ تیرے لیے نہیں شکار روکا، اس نے اپنے لیے روکا تھا، اس لیے تو نہیں کھا سکتا۔ فَإِنْ وَجَدتَّ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، تو اگر اس تو نے پایا اپنے چھوڑے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا، کوئی اور کتا بھی تو نے پا لیا، کہ ایک نہیں دو بلکہ کتے، یعنی آپ نے اپنے شکاری کتے کو چھوڑا اور ایک کوئی اور کتا بھی تھا آوارہ، وہ بھی پیچھے بھاگ پڑا اس کو دیکھ کر اس شکار کے پیچھے، اب دونوں جو ہیں جھپٹ پڑے اس شکار پر، اور دونوں نے مل کر اس کو دبوچا اور اس کو زخمی کیا ہے جو بھی۔ آپ نے اپنے کتے پر تو پڑی ہوئی تھی تکبیر، لیکن اس پر نہیں پڑی، اب وہ شریک ہو گیا اس کے اندر اس کے ساتھ، تو وقد قتلا، تو وہ شکار جو ہے وہ مر جائے، اگر شکار مر گیا ہے، فقط قتلا، فلا تاکل، تو اس سے نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ فإنک لا تدری ایہما قتل، تو نہیں جانتا، ضبط تو نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے کس کتے نے اس کو مارا ہے۔ اب یہ ہے کہ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، اور اگر تو اپنا تیر چھوڑے، تیر مارے مثلا نشانے پر شکار کو شکار کرنے کے لیے، اس وقت تیر تھے، آج بندوق سمجھ لیں کوئی بھی چیز، وَإِذَا رَمَيْتَ بندوق وغیرہ مارتی ہیں یا اپنا تیر مارتے ہیں، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، تو تم اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا آثَارَ سَهْمِكَ، اور اگر وہ یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، نام لینے کے بعد آپ نے تیر مارا یا بندوق چلائی، تو وہ شکار جو ہے وہ آپ سے چھپ گیا، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، ایک دن کے لیے چھپ گیا، یعنی زخمی ہو گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا، مثلا آپ نے بندوق چلائی، ایک بہت بڑا غول پرندوں کا تھا، ان غول میں سے چند گر گئے، چند جو ہے وہ زخمی ہو گئے، چند ادھر ادھر ہو گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا، ایک دن کے بعد آپ کو وہ ملتا ہے گزرتے ہوئے وہاں سے، فلم تجد فیہ الا اثر سہمک، اور تو دیکھ لیتا ہے کہ اس میں تیری ہی گولی یا تیرے ہی تیر کا نشان ہے اس میں، یعنی تو یقین کر لیتا ہے، فقل ان شئتا، تو تیرے لیے جائز ہے کہ اگر تو چاہے تو اس کو کھا سکتا ہے دوسرے دن بھی اگر شکار ملے تو، لیکن یقین یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہے تیری گولی یا تیرے تیر سے مرا ہوا۔ وَإِنْ وَجَدْتَ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ،
اور اگر تو اس شکار کو جو مرا ہوا ہے تیری گولی سے، یقینی کہ تیری گولی سے مرا ہے، گرا ہے، اگر وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا تو پھر تم اس کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ تیری گولی نے اس کو مارا ہے یا پانی نے ہلاک کیا ہے، یہ شک پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اگر خشکی پر ہو تو پھر تو آپ کھا لے، لیکن اگر خشکی پر نہیں، پانی میں ڈوبا ہوا ملا آپ کو، تو وہ خواہ آپ کی گولی سے ہی مرا ہو لیکن آپ کو یقین نہیں، تو آپ اس کو نہ کھائیے، کیونکہ معاملہ احتیاط کا ہے، تو جہاں بھی شک پڑ جائے وہاں آپ چھوڑ دیں، کیونکہ معاملہ حلال حرام کا ہے۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں، یہ حدیث اور ایک حدیث اور پڑھ لیں، پھر اس میں سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کچھ مسائل۔ 4065 انہی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے یہ بھی حدیث ہے، قالا کہتے ہیں، کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انا نرسل الکلاب المعلمتا، ہم سدائے ہوئے کتے جو ہیں وہ شکار کے لیے چھوڑتے ہیں۔ دیکھو نا، آج کل وہ باز جو ہے اس کو بھی چھوڑا جاتا ہے، سدایا ہوا ہوتا ہے وہ، تو وہ شکار لے آتا ہے، تو اس کا بھی حکم اسی طرح ہی ہوگا۔ انا نرسل الکلاب المعلمۃ، ہم چھوڑتے ہیں کتے سدائے ہوئے، سکھلائے ہوئے، تعلیم دیے گئے۔ کالا، آپ نے فرمایا، کل کھاؤ، مام سکنا علیہ کا، جو بھی وہ تمہارے لیے روک لیں، تمہارے لیے جو بھی روک لیں کتے، وہ کھا لو۔ کل تو میں نے کہا، بین قتالنا، اگر وہ ان کو قتل بھی کر دیں، یعنی مار دیں اور ہمیں ذبح کا موقع نہ ملے۔ کالا، آپ نے فرمایا، وین قتالنا، اگرچہ وہ قتل بھی کر دیں کتے ان کو، شکار کو، تو پھر بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، کل تو میں نے کہا، انا نرمی بالمیراد، ہم بسا اوقات تیر مارتے ہیں، ایسے تیر کہ جو بغیر پر کے ہوتے ہیں، پروں کے بغیر تیر ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے نا، بعض دفعہ تیر جو ہوتا ہے نا وہ اس کو، یعنی اس کی نوک تیز کر دیتا ہے، اس طریقے سے پھالے پھالے والا تیر جس کے پر ہوتے ہیں دونوں طرف، اور ایک ہے بالکل سیدھا سوئے کی طرح ہوتا ہے، تو جو ہوتا ہے نا سیدھا بالکل، یعنی بغیر پروں کے، سوئے کی طرح، یا ایک چھری کی طرح ہوتا ہے، سمجھ لیجئے، پر نہیں ہے اس کو لگے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات معراج مارتے ہیں، ہمارے پاس وہ پروں والے تیر نہیں ہوتے۔ کال، آپ نے فرمایا، کل ما خرا کا، کہ جو تو گھس جائے شکار کے اندر، شکار کے کسی بھی جسم کے حصے میں وہ گھس جائے اندر، اور پانی اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، وما اصاب بیردہی فقتلا، ہاں جی، تو اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، فإنہ وقیز، تو وہ موقوزہ کے حکم میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ نوک کی طرف سے شکار میں گھس جائے تو کھا لیں، کل ماخرا کا، اس کا خون نکال دے تو اپنا اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ وما اصاب بارضہ فقتل فإنہ وقیز، اور جو پچھلے حصے سے اس کو لگے، یعنی نوک نہیں ہے، ویسے اس کو لگا ہے کوئی لوہا یا کوئی بہت بھاری چیز اس کو لگ گئی، لوہے کی نوک نہیں، تو وہ اس کو لگ گئی اور اس سے وہ مر گیا ہے، تو پھر وہ کیا کس حکم میں ہے، فَإِنَّهُ وَقِيزٌ، وہ اس جانور کی طرح جو موقوزہ ہے، موقوزہ، یعنی چوڑائی والے حصے کی طرف سے اگر لگ جاتا تیر، پچھلے کی جانب سے نوک نہیں لگتی اور اس کے جسم میں داخل نہیں ہوتا اور خون نہیں نکلتا، اور ویسے مر جاتا ہے وہ اس کے دباؤ سے، پھر وہ قتل ہو جائے تو اسے نہ کھائیں، کیونکہ وہ چوٹ لگنے سے مرا ہے، وہ تیز دھار آلے سے نہیں مرا۔ آپ اگر مثلا اس پر قیاس کریں، تیز دھار آلے سے آگے بھی حدیثیں آئیں گی، اور آپ کو کہ ایک لونڈی نے کیا کیا کہ گھر کی ایک بکری تھی، آگے حدیث آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی میں صرف فائدے کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ تو ریوڑ میں سے ایک بکری وہ نا مرنے لگ پڑی، تو وہاں اور کوئی فرد نہیں تھا، تو گھر کی خادمہ تھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو مر رہی ہے، اس نے فوراً دیکھا ادھر ادھر کوئی چیز تو نہیں ہے وہاں، وہاں اس وقت کوئی چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں اویلیبل، تو اس نے دیکھا کہ ایک پتھر تھا، نوک، اس نے پتھر توڑا اور اس کی نوک بنائی، اور نوک بنا کر اس سے اس کی جو ہے نا راگ کاٹ دی اس بکری کی، تاکہ وہ آرام نہ ہو، ذبح ہو جائے، ہم اس کو کھا لیں، تو وہ آپ نے اس کا حکم دے دیا تھا کھانے کا، آپ نے روکا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اسی طرح اگر کنویں میں کوئی بکری گر جاتی ہے، مثال کے طور پہ کنویں میں یا گہرے پانی میں گر جاتی ہے، اور اس کو نکالنے سے پہلے پہلے وہ مر جائے گی،
اور آپ کو علم ہے کہ ایک حلال جانور ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، اور آج کل تو جناب آپ بکرے کا گوشت جو ہے آپ تصور کریں تو سونے کے بھاؤ ہے، تو ایک آرام سے بکری جو ہے وہ کنویں میں گر جائے اور وہ اس کو لوگ مرنے دیں، شریعت اجازت نہیں دیتی، کتنا نقصان ہو۔ شریعت نے یہ رعایت رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا نقصان نہ ہو، ضائع نہ جائے، تو وہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ کوئی چھری لے کر ایسے مارتے ہیں اس کو اوپر سے نشانہ لے کر، جسم کے کسی بھی حصے میں اگر وہ چھری لگ جاتی ہے اس کو، اور وہ ٹھیک ٹھاک اس کو نوک لگتی ہے، اس کا خون نکل آتا ہے، تو اس کو بعد میں مری ہوئی کو بھی نکال کر آپ کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ چھری مارتے وقت آپ تکبیر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر کوئی پتھر، چھری نہیں ملتی، اگر پتھر نوکدار مارتے ہیں اور پتھر لگتا ہے ایسے، تو اس جانور کے کسی بھی جسم کے حصے سے خون نکل آتا ہے، خون فوارے کی طرح، اور وہ آدمی پھر بعد میں خون مر بھی جائے تو آپ اس کو نکال کے کھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ حدیثیں ہم نے دو پڑھی ہیں جو کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیثیں دونوں مروی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ 464 حدیث یہ ہم نے پڑھ لی اوپر، یہ عدی بن حاتم کی، اور 465 حدیث یہ دونوں پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں چک الفاظ ہیں، ان کو انڈر لائن کیجیے، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، اس کا مطلب ہے اور جب تو اپنا تیر پھینکے، اذا رمیت بسہمک، جب تو اپنی کمان سے تیر نکال کر چھوڑے۔ اور ایک ہے حدیث میں لفظ المیراد، یہ لفظ ہے میراد، یعنی بغیر پروں کے تیر۔ تو یہ دو حدیثیں جو ہیں سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی مذکورہ، دونوں حدیثوں کے کچھ فائدے میں نے لکھے ہیں، وہ میں آپ کو صرف سنا دیتا ہوں، دوبارہ آپ کو ریپیٹ ہو جائے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کتے کے شکار کا جواز، شکاری کتا رکھا جا سکتا ہے بالکل، اور آپ اس سے شکار کر سکتے ہیں آج بھی۔ کتے کو آپ نے چھوڑا تو شکار حلال، اور اگر خود بخود کتا شکار پر پڑ گیا تو شکار حرام۔ ہاں جی، خواہ کتا شکاری ہو، سدایا ہوا ہو، آپ کے گھر کا ہو، لیکن آپ نے اس کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ خود اس نے شکار کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا ہے، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ جی عزیز طلبہ، ہم یہ حدیثوں کی وضاحت کر رہے تھے، آتے ہیں اپنے فوائد کی جانب۔ پہلا تو یہ فائدہ ہے کہ کتے کے شکار کا جائز ہونا، کتے کے ذریعے شکار کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کتے کو اگر آپ نے چھوڑا تو شکار حلال ہو جائے گا، اور اگر خود وہ کتا شکار پر پل پڑا ہے تو وہی شکار آپ کے لیے ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی، خواہ وہ آپ کے لیے لے کر آئے یا نہ لائے، خواہ وہ لا کر آپ کے سامنے بھی رکھ دے، پھر بھی وہ جائز نہیں۔ کتا وہی آپ کے لیے شکار حلال ہوگا جو کتا آپ خود چھوڑیں گے اور ٹارگٹ دے کر آپ ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اسی طرح کتے کی تعلیم کا شرط ہونا، یعنی کتا سدایا ہوا ہو، بغیر تعلیم کے کتا جو ہے وہ، اس کو اگر چھوڑیں گے تو وہ شکار لے بھی آئے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے، پھر بھی وہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے کہ تعلیم کے لیے کم از کم یہ ہے کہ 3 بار شکار پر چھوڑ کر اس کا تجربہ کیا جائے، کہ اگر ہر مرتبہ وہ شکار آپ کے لیے لے آتا ہے اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھاتا، تو وہ کلب معلم کے حکم میں ہوگا کہ یہ سکھلایا ہوا کتا ہے۔ کم از کم 3 بار آپ اس کا تجربہ کریں گے۔ نمبر 4، کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ کہنا شرط ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اوپر یہ آئے ہیں اپنا بچے، تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ شکار کیا ہوا کتا شکار کے لیے وہ خاص ہوگا شکاری کتا، کہ کم از کم 3 بار اس کو تجربہ کیا جائے کہ وہ شکار چھوڑ کر، اگر آپ چھوڑتے ہیں اس کو شکار پر اور وہ آپ کے لیے لے آتا ہے اور اس میں سے کچھ نہیں کھاتا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سدایا ہوا ہے۔ کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ کہنا شرط ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، جیسے شکار کرتے اپنا یہ جانور ذبح کرتے وقت پڑھتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو شکار حرام ہوگا، اور اگر آدمی بھول گیا ہے اور جلدی میں کتا چھوڑ دیا اس نے، شکار وہ لے آیا اور آپ بھول گئے، چاہتے نہیں تھے کہ آپ اس کو چھوڑیں لیکن آپ پڑھ نہیں سکے، تو پھر بھی وہ شکار حلال ہے آپ کے لیے،
کیونکہ اللہ نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، کیا ہے ہمارے پروردگار ہمیں مواخذہ نہ کر اس بات پر جو ہم بھول جائیں، ہاں جی، بھول کر یا خطا کر کے ہم کریں کام، تو اللہ نے فرمایا میں آپ کی دعا قبول کر لی۔ اچھا جی، اگر کتے سے شکار مر جائے تب بھی وہ حلال ہے۔ کتا اگر چھوڑا آپ نے اور وہاں شکار آپ کے پاس وہ زندہ نہیں لے کے آیا بلکہ وہاں لاتے لاتے مر گیا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر شکاری کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا جس کی تعلیم نہیں ہوئی شکار مارنے میں شریک ہو گیا تو یہ شکار مردار متصور ہوگا۔ یہ بھی ہم نے بات پڑھ لی، اس لیے کہ حلال اور حرام کے جمع ہونے میں ایک چیز میں حرام چیز ہی احتیاط کی سب سے زیادہ غالب ہوتی ہے۔ جب حلال حرام کے ایک چیز کے بارے میں اکٹھے ہو جائیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کو حرام تصور کرے اور چھوڑ دے۔ بغیر پر والے تیر کے شکار میں زخم کا ہونا شرط ہے، لازمی ہے، تاکہ ناپاک خون نکل جائے، اور اگر بے زخم صدمے سے مر جائے تو شکار حلال نہیں۔ اگر بعض جو ہے نا وہ چوٹ سے مر جاتے ہیں، صدمے سے مر جاتے ہیں، اس اپنا بندوق سے یا آپ کے تیر سے نہیں مرتے بلکہ صدمے سے مر جاتے ہیں یا چوٹ لگنے سے مر جاتے ہیں، تو ایسے جانور سے خون کا نکلنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پتھر مارنے سے، اچھا جی، حلال شکار ہوتا ہے تیز دھار والے آلے سے جو چیز پھاڑ دینے والا ہو، مثلا تلوار، چھری اور تیر وغیرہ۔ آگے آتے ہیں جی 65، یہ حدیثیں دونوں ہو گئیں، ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آگے حدیث ہے ہمارے پاس ابو صالب الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، انا بارض قوم اہل الکتاب، کہ ہم اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی قوم کی جگہوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے علاقوں میں ہم رہتے ہیں۔ انا بارض قوم اہل الکتاب افناکل فی آنیتہم، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں سے کھا لیں؟ یہودیوں عیسائیوں میں ہم رہتے ہیں تو کیا ان کے برتن جو ہیں ہمیں موقع ملتا ہے چیزیں لینے دینے کا اور تبادلے کا، تو کیا ہم کھا لیں ان کے برتنوں میں؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِقَلْبِي، اور اسی طرح میں ایسی زمین میں رہتا ہوں جو کہ شکار والی ہے۔ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، میں اپنی کمان سے شکار کرتا ہوں، وَبِقَلْبِي، اور اپنے کتے کے ذریعے۔ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، جو کہ سدایا ہوا نہیں ہوتا، وَبِقَلْبِي الْمُعَلَّمِ، اور بعض اوقات ایسے کتے سے بھی شکار کرتا ہوں جو سدایا ہوا ہوتا ہے۔ فما یصلح، تو میرے لیے کیا صحیح ہے کام کرنا، ان میں سے عمل کرنا کون سا صحیح ہے، درست ہے؟ فما یصلح لی، قال، آپ نے فرمایا، اما ما ذکرت من آنیت اہل الکتاب، یہاں تک کہ جو تو نے عیسائیوں اور یہودیوں کے برتنوں میں کھانے کا ذکر کیا ہے، تو فإن وجدتم غیرہا فلا تاکلوا فیہا، اگر تمہارے پاس ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن ہیں تو پھر ان میں نہ کھاؤ، پھر ان اپنے برتن جو ہیں وہ استعمال میں لاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، اور اگر تم ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہیں پاتے، آپ کے پاس اور اویلیبل برتن نہیں ہے اپنے، فَاغْسِلُوهَا، تو پھر تم ان کو دھو لو، اچھی طرح دھو لو، وَكُلُوا فِيهَا، اور اس میں کھا سکتے ہو۔ وَمَا صِدتَّ بِقَوْسِكَ، اور جہاں تک تعلق ہے جو تو شکار جو تو نے کیا اپنی تیر کمان کے ذریعے، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، تو اگر تو نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، تیر چھوڑا، فَكُلْ، تو کھا لے۔ وَمَا صِدتَّ بِقَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، اور جو تو نے چھوڑا شکار کیا اپنے سکھلائے ہوئے کتے سے، سدائے ہوئے کتے کے ساتھ جو تو نے شکار کیا، فَذَكَرْتَ اسْمَ، تو ہم یہاں پہنچے وَمَا صِدتَّ بِقَلْبِكَ، اور جو تو شکار کرے اپنے بِقَلْبِكَ الْمُعَلَّم، اپنے سدائے ہوئے سکھلائے ہوئے کتے، تعلیم یافتہ کتے کہہ لیں کے ساتھ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، تو اس پر اللہ کا نام بھی لے، اس کو چھوڑے نام لے کر، فَكُلْ، تو اس شکار کو کھا لے۔ وَمَا صِدتَّ بِقَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، اور جو تو شکار کرے اپنے اس کتے سے جو کہ سدایا ہوا نہیں، جو کہ تعلیم یافتہ نہیں، فَأَدْرَكْتَ زَكَاتَهُ، تو نے اگر اس
उसको ज़िबा कर लिया है तो फ़कुल, तो खा ले। सदाया हुआ कुत्ता ना हो, तालीम याफ़्ता ना हो, और अगर वो आपके पास ले आए जानवर ज़िंदा जो है वो, उसको अगर आप छुरी फेर लें उसका, आप खुद उस पर, वो आपके लिए हलाल है। तो ये क्लियर है बात बिल्कुल, इसमें कोई इबहाम नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट हदीस की जानिब। वअन हो अबू सालबा खुशनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, काला कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रमईता बिसहमिका, अगर तूने अपना तीर छोड़ा, यानी अपने तीर से शिकार को लिया, टारगेट, अपने तीर तीर मारा अपने, वैज़ा रमईता बिसहमिक, शिकार पर यानी तीर मारा, फ़गाबन का, तो वो तुझसे गायब हो गया, छुप गया, अदरकतहू, तो तूने फिर उसको बाद में पा लिया, फ़कुल मा लम युनतिन, जब तक वो खराब नहीं हुआ उस वक़्त तक तुम उसको खा सकते हो। रवाह मुस्लिम, से इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाहु अकबर। और अगली हदीस में इसका तय्युन है कि कितने दिन तक आप खा सकते हैं उसको बाद में, अगर खराब ना हो तो। वअन हो अबू सालबा खुशनी रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है। अबू सालबा खुशनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू बयान करते हैं, क़ाल, आपने फरमाया, इल्लज़ी युद्रिकु सय्यदहु बअद सलासिन, उस शिकार के बारे में जो कि वो पा ले, यानी उस शख्स के बारे में कि जो वो पा ले अपने शिकार को, बाद सलासिन, 3 दिनों के बाद, फकुल हो मालम युनतिन, तो वो उसको खा ले जब तक कि वो बदबूदार ना हो, यानी खराब ना हो, तो वो उसको खा सकता है, खा ले। तो 3 दिनों की यहाँ क़ीद यानी कैद लगा दी गई। 3 दिन तक अगर वो खराब ना हो तो वो खा सकते हैं। 3 दिनों के बाद फिर आप ना खाएँ, खा वो खराब हो या ना हो। तो ये अज़ीज़ तलबा, आज के सबक की अहादीस थीं। अल्लाह की तौफ़ीक से इस दुआ के साथ कि जो कुछ कहा सुना है, अल्लाह उसको समझ कर उस पे अमल की तौफ़ीक दे। हाज़ा मा इंदी, वल्लाहु अअलम व अ'लम बिस्सवाब, व इलल लिक़ा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।